بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج، اولاد اور شہادت مبارکہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ و امام ہیں، حق امامت ادا فرمایا اور جامع شہادت نوب فرمایا۔ ان کے بعد سیدنا حسن خلیفہ و امام بنے، مگر آپ نے خلافت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی۔ حضرت امام حسن نے 1 سے زیادہ نکاح فرمائے۔ مختلف اوقات میں آپ کے نکاح میں رہنے والی ازواج کی کل تعداد 10 کے قریب ہے۔ آپ کے 8 صاحبزادے امام حسن مثنیٰ، امام زید، امام عمر، امام قاسم، امام ابو بکر، امام عبد الرحمن، امام حسین اور امام طلحہ ہیں، لیکن آپ کی نسل 2 بیٹوں امام حسن مثنیٰ اور حضرت امام زید سے چلی۔ آپ کی 5 یا 6 صاحبزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ میں سیدنا امام حسن سے انتہائی غلط طور پر کثرت ازواج منسوب کی جاتی ہے۔ کبھی 70، کبھی 100، کبھی 150، کبھی 300 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اول تو اتنی ازواج کی موجودگی میں اولاد کی کل تعداد اتنی ہونا ناممکن ہے۔ دوسرا، اتنی ازواج کے لیے کثرت سے طلاق جیسا مکروہ فعل بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ آل رسول سے ایسے افعال کو منسوب کرنے کا خیال بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی، ابن ہشام اور واقدی کے نزدیک حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں 15 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہیں۔ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسن کے 3 بیٹے حضرت قاسم، ابو بکر، عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت حسن مثنیٰ کا نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ سے ہوا، جن سے عبداللہ الکامل المہد، ابراہیم اور حسن مثلث کی اولاد ہوئی۔ شہادت امام حسن اور زہر کس نے دیا؟ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول 50 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 49 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ زہر خورانی سے ہوئی۔ جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں۔ تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 78۔ نماز جنازہ حضرت سعید ابن عاص نے پڑھائی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے بوقت وصال حضرت امام حسین کے اصرار کے باوجود زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین آپ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ بھائی، آپ کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ سیدنا حسن نے فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے مثبت میں جواب دیا تو آپ نے جواباً فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کام کرنے والا وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں تو میں ناپسند کرتا ہوں کہ تو میرے بدلے میں ایک بے گناہ کو قتل کر دے۔ ابن کثیر جلد 8 صفحہ نمبر 62۔ ناسخ التواریخ اور ابن شعر آشوب شیعہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن نے منع فرمایا تھا کہ ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ حضرت امام حسن کو زہر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا بالکل بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے، بلکہ حضرت امام حسن نے نام بتانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ نہ جانے رافضیوں اور نیم رافضیوں کو کس نے ان کا نام بتا دیا، اور سیدنا معاویہ کی طرف زہر دینے کی نسبت کرنے والی روایتوں کو محدثین نے باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، میرے نزدیک زہر دینے کی نسبت یزید کی طرف صحیح نہیں، اور ان کے والد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی صحت تو بالکل درست نہیں ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 62۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، یہ من گھڑت اور شیعہ کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ پناہ دے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں۔ تاریخ ابن خلدون جلد
نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا تھا، تو کس طرح پھر ان بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔